بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 محرم اتوار کے دن انا اعطیناک الکوثر سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ لو، 15 محرم سے پہلے کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ محترم ناظرین، 11 محرم کو اتوار والے دن تمام میرے بہن بھائی جو اپنی مالی حالات کی وجہ سے کئی دنوں سے پریشانی میں اپنے دن گزار رہے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ دن 11 محرم کا اتوار والا دن سیدھے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا فوراً پڑھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت اگر نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، اتنا مجرب وظیفہ ہے اور اتنا ہی آسان وظیفہ ہے، مطلب آپ لوگوں کو پڑھتے وقت کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہوگی، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ 11 محرم کو اتوار والے دن میرے بھائیوں میری بہنوں ایسی قسمت کھلے گی کہ دنیا یاد کرے گی۔ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے اگر آپ لوگ واقعی میں پریشان ہو تو یہ 1 سے 1.5 منٹ کا وظیفہ ہر حال میں 11 محرم کو اتوار والے دن لازمی پڑھ لینا۔ ناظرین، آپ لوگوں کے نصیب بھی چمک جائیں گے، پورا سال دولت کی رزق کی بارش بھی ہوگی، پیسوں کی تنگی بھی فوری طور پر ختم ہوگی، اور جو لوگ آج آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، آج آپ کو آپ کی غریبی کی وجہ سے آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، تو یاد رکھنا میرے ناظرین، آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لو، آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت پورا سال برستی رہے گی، آپ کو اتنا پیسہ ملتا رہے گا کہ جو لوگ آپ کو آج دھتکار رہے ہیں کل وہ آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے کہ جس بندے کے پاس ہو اس کو لوگ عزت بھی دیتے ہیں، اس کو اپنے پاس بٹھانا بھی پسند کرتے ہیں، اور جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ کنگال ہے، یہ کنگلا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو لوگ اس کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں، اس کو دیکھ کر گلی میں سے راستہ بدل لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ آج کا دن بہت ہی خاص ہے، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اس وظیفے کو لازمی چلتے پھرتے اتوار کو 11 محرم کو کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، کسی بھی وقت پڑھ لینا، لیکن گھر میں سکون سے بیٹھ کر پڑھنا۔ یہ وظیفہ آپ کو 1 سے 1.5 منٹ کا بھلے کم وقت کا وظیفہ ہے، لیکن جتنی بھی دیر پڑھنا ہے اتنی دیر آپ کو تنہائی میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تنہائی سے مراد یہ نہیں کہ آپ گھر سے سب کو نکال دیں، گھر میں سب بھلے موجود ہوں، آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں، آپ کا اگر گھر چھوٹا ہے تو یا اگر گھر بڑا ہے تو ایک کمرے میں بیٹھ جائیں الگ سے، اور فوراً سے یہ وظیفہ آپ کو الگ اس لیے بیٹھنا ہے تاکہ آپ کی توجہ اس طرف رہے وظیفے کی طرف اور کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ 11 محرم اتوار والے دن میرے ناظرین کسی بھی وقت آپ لوگ گھر میں دن رات صبح و شام سکون سے جب فری ہوں 1-2 منٹ آپ کو لگیں گے، آپ بالکل فارغ ہیں، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، آپ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں بیٹھ کر آپ لوگوں کو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، اب آپ سیدھا ہاتھ آپ لوگوں کو اپنے سینے پر رکھ لینا ہے، میری بہنیں رکھ لیں، میرے بھائی بھی رکھ لیں، اور آپ جب سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ لیں، اب آپ لوگوں کو اپنی کوئی بھی حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے، چاہے وہ 1 حاجت ہو چاہے وہ 10 حاجتیں ہوں، سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھ کر آپ لوگ اس طرح حاجت کر سکتے ہیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، جو زیادہ تر لوگوں کے مسائل ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، میرا قرض ختم ہو جائے میں اس لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، مجھے دولت مل جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری بیماری ختم ہو جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں، میری جو ہے وہ پریشانیاں دور ہو جائیں میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، بچیوں کی شادی ہو جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میری بہنیں اور میرے بھائی جتنی بھی ان کی حاجتیں ہوں، جتنی بھی ان کے مسائل ہوں، جس طرح میں نے بتایا اسی طرح اپنے حاجتوں کی نیت، اپنے مسائل پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو نیت کرنی ہے، اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے۔ میرے ناظرین
پھر سیدھا ہاتھ سینے پر رکھنا ہے، پھر حاجتوں کی نیت کرنی ہے، پھر آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ اپنی طرف سے کوئی بھی کمی پیشی بالکل نہ کیجیے گا۔ کسی طرح کی کوئی کمی پیشی کریں گے آپ لوگ تو پھر وظیفہ اثر نہ ہو تو مجھے نہ کہنا، مجھے مت بتانا کہ وظیفہ اثر نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک آپ کو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگ اپنی حاجتوں کی نیت کرنے کے بعد فوراً سے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سب سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ آپ تمام دوست احباب سنیے، پر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہی ہوگا۔ سیدھے ہاتھ پر آپ ویسے تو نہیں پڑھ سکتے ہو، سیدھا ہاتھ آپ نے سینے پر رکھا ہوا ہے، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، الٹے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، یا آپ زبانی بھی آپ کو یاد رہ سکتا ہے۔ آپ کو صرف 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اور جیسے ہی پڑھ لیں آپ کو فوراً سے استغفر اللہ 11 بار پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو بھلے وظیفہ شاید لگ رہا ہو کہ یہ لمبا ہو، لیکن آپ جب کرنے بیٹھیں گے تو یہ 1 سے 1.5 منٹ کا وظیفہ بھی نہیں ہے۔ 1 سے 1.5 منٹ میں آپ یہ وظیفہ پڑھ لو گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، پھر سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیے گا۔ اس کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت کر لیجئے گا۔ حاجتوں کی نیت کر لو میرے ناظرین، تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ 7 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیجئے گا۔ 11 مرتبہ استغفر اللہ۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگ صرف 3 مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ ویسے بھی یاد کر سکتے ہیں، آپ کو تسبیح کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ جیسے آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنا سیدھا ہاتھ سینے سے ہٹا لیجئے گا، دعا مانگ لیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔